بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پروکریوٹک سیل سے یوکریوٹک سیل کیسے وجود میں آئے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ پروکریوٹ یہ کیسے وجود میں آئے۔ تو پروکریوٹس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو لائف سٹارٹ ہوئی یہ ڈیپ ان دا اوشنس، سمندر کی گہرائی میں، ہاٹ سپرنگز یا گرم چشمے کہہ دیں تو ہاٹ سپرنگز، تو وہاں پر لائف سٹارٹ ہوئی اور وہاں پر جو اس کو کہتے ہیں ہائیڈرو تھرمل وینٹس ان کو نام دیا گیا۔ وینٹ تالاب کو کہا جاتا ہے، گڑھے کو کہا جاتا ہے، ہائیڈرو واٹر کو کہا جائے گا، تھرمل انرجی کو کہا جائے گا، ہیٹ کو کہا جائے گا۔ تو ہائیڈرو تھرمل وینٹس سمندر کی گہرائی میں موجود تھے، تو وہاں پر لائف سب سے پہلے اوریجنیٹ ہوئی۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہائیڈرو تھرمل وینٹس ہیں انہوں نے انرجی سپلائی کی ہوگی، را مٹیریل سپلائی کیے ہوں گے فار دی اوریجن اینڈ سروائیول آف ارلی لائف فارم، یعنی جو ارلی لائف فارم ان کے اوریجن کو سپورٹ کیا، ان کی سروائیول کو سپورٹ کیا ہوگا کنہوں نے؟ ہائیڈرو تھرمل وینٹس نے، کہ ہائیڈرو تھرمل وینٹس نے انرجی پرووائڈ کی ہوگی، ہیٹ پرووائڈ کی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ را مٹیریل پرووائڈ کیے ہوں گے تاکہ ارلی لائف اس کے اوریجن کو اور اس کی سروائیول کو سپورٹ کیا جا سکے۔ اس کا ایک ایویڈنس جو پیش کیا گیا ہائیڈرو تھرمل وینٹ کے فیور میں وہ یہ تھا کہ آرکی بیکٹیریا، تو اینشنٹ بیکٹیریا ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ آج کل بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، اور یہ 120 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر، یعنی ہائی ٹیمپریچر 120 ڈگری سینٹی گریڈ اس کو ٹالریٹ کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے یہ بیکٹیریا، آرکی بیکٹیریا آج کل بھی اس ٹیمپریچر کو یہ ٹالریٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ اس طرح کا جاندار سب سے پہلے پروکریوٹک آرگنزم وجود میں آیا ہوگا جیسے آرکی بیکٹیریا ہیں، کیونکہ ان میں بہت کم ایوولوشنری چینج آئی ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ پروکریوٹ may have arisen 3.5 billion years ago، 3.5 billion year ago سب سے پہلے پروکریوٹک سیل وجود میں آیا ہوگا۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یوکریوٹک سیل وہ کیسے وجود میں آیا۔ تو ایوولوشن آف فوٹوسنتھیٹک، پہلے پروکریوٹس، کیونکہ ان سے آگے پھر یوکریوٹ ڈیولپ ہوگا۔ اب سب سے پہلے جو پروکریوٹ ڈیولپ ہوئے اس وقت جو انوائرمنٹ تھی جس کو پریمیٹیو انوائرمنٹ کہا جاتا تھا، اس میں نیوٹرینٹ لمیٹڈ تھے، محدود تھے، اور اگر لائف کو مینٹین رکھنا تھا تو اس کے لیے another سورس آف انرجی ریکوائرڈ تھا۔ اور اس طرح سے جو ارلی پروکریوٹک آرگنزم تھے ان میں ایک پروسیس سٹارٹ ہوا جس کو فوٹوسنتھسس کہا جاتا ہے۔ اب فوٹوسنتھسس کا پروسیس ایسا پروسیس جس میں پلانٹ خود اپنی خوراک مینوفیکچر کرتے ہیں، اور اس پروسیس کی وجہ سے ڈیمانڈنگ سپلائی آف نیوٹرینٹ، یعنی نیوٹرینٹ کم ہو رہے تھے، پروکریوٹک آرگنزم انکریز کر رہے تھے، تو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فوٹوسنتھسس کا پروسیس ایوالو ہوا۔ اور سب سے پہلے جن بیکٹیریا کے اندر یا پروکریوٹ کے اندر فوٹوسنتھسس کا پروسیس سٹارٹ ہوا وہ H2S کو استعمال کر رہے تھے۔ تو H2S یہ پرووائڈ کرتی ہے ان کو ہائیڈروجن،
اور ہائیڈروجن ڈونر ہوگا H2S. یہ ہائیڈروجن پھر کمبائن کرتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ، اس کی ریڈکشن کرتی ہے جس سے کاربوہائیڈریٹ بنتے ہیں اور سلفر خارج ہوگا. اس کے بعد ایسے آرگنزم ڈیولپ ہوئے جنہوں نے H2S کی بجائے واٹر کو یوز کرنا شروع کیا، اور اس طرح سے آکسیجن پروڈیوس ہونا شروع ہوئی ایز اے رزلٹ آف فوٹوسنتھسس. اب جیسے جیسے آکسیجن ریلیز ہونا شروع ہوئی تو پہلے انوائرمنٹ ریڈیوسنگ انوائرمنٹ تھی تو وہ آکسیڈائزنگ انوائرمنٹ میں چینج ہو گئی. کیونکہ اب اس میں آکسیجن موجود تھی، اور پریمیٹیو انوائرمنٹ میں آکسیجن موجود نہیں تھی، اور وہ آکسیجن ایکومولیٹ ہوتی گئی، اور اس کے نتیجے کے طور پر اوزون لیئر ڈیولپ ہوئی. اب اوزون آپ نے پڑھا تھا کہ جس میں آکسیجن کے 3 ایٹم ہوتے ہیں اس کو اوزون لیئر کہا جاتا ہے، اور یہ زمین کے ارد گرد ایک کور ڈیولپ کرتی ہے اوزون لیئر، اور یہ سن لائٹ اس کی فلٹریشن کرے گی، ریڈیشن یعنی خاص طور پر جو الٹرا وائلٹ ریڈیشنز ہیں ان کو زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے. تو اس کا جب اوزون لیئر ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی اس کے نتیجے کے طور پر الٹرا وائلٹ ریڈیشنز وہ زمین پر نہیں پہنچ سکتی تھیں، تو لائف انکریز ہونا شروع ہوئی. لیونگ آرگنزم جو ہیں انہوں نے آکسیجن کو استعمال کرنا شروع کیا. اس طرح سے ایروبک پروکیوٹ وجود میں آ گئے، ایروبک بیکٹیریا وجود میں آ گئے. تو اٹ اسٹارٹڈ اور دس آکسیجن accumulated and formed ozone layer. It started filtering the ultraviolet rays. Finally, the reduced atmosphere slowly changed into oxidized environment. Some living organisms began to utilize oxygen and aerobic prokaryotes were formed. Ozone layer was produced 420 million years ago. یعنی 420 ملین سال پہلے جو ہے اوزون لیئر ڈیولپ ہوئی، اور اس کی وجہ سے زمین پر لائف پاسبل ہوئی.